الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ معزز صاحب حضرات، قائدین جماعت اسلامی اور میرے تونسا شریف کے غیور اور بہادر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں 3 دنوں کے لیے جنوبی اضلاع کے ان علاقوں کے دورے پر آیا ہوں جہاں سیلاب سے، بارشوں سے، طوفانوں سے، پانی کے آوارہ ریلوں سے لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے ہیں، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان بستیوں کو جو سیلاب اور طوفان اور بارش سے پہلے موجود تھے اور اب سبحۂ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ میں نے ان قبرستانوں کو دیکھا جہاں اب قبروں کا نام و نشان نہیں رہا۔ میں نے شہید مساجد کو دیکھا جو اللہ کے گھر تھے اور پانی کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ میں نے ان پریشان چہروں کو دیکھا جو اپنے تباہ شدہ مکانات کی یاد میں حیران پریشان کھڑے تھے۔ میں نے اپنے ان غیرت مند ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا جو سڑک کے کنارے بے یار و مددگار سرکار کی تعاون کے انتظار میں کئی دنوں سے موجود ہے۔ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا جن کے عمر بھر کی پونجی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے ان دکانوں کو دیکھا جن کا سامان پانی بہا کر لے گئے ہیں۔ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا جن کے گھروں میں الماریاں اور الماریوں میں ان کے کتب پانی میں بہہ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی ہماری حکومت، مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس سے احساس ہو جائے انسان کو کہ میں مصیبت کی اس گھڑی میں اکیلا نہیں ہوں، میری حکومت میری پشت پر ہے۔ اب جب میں آ رہا تھا لوگوں نے سڑک بند کیا، میں نے ان سے پوچھا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ ہماری اس علاقے کا دورہ کرے اور اپنے آنکھوں سے ہماری اس بدحالی کو دیکھے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور پرویز الہی صاحب چند دنوں کے لیے لاہور چھوڑ کر، اسلام آباد کو چھوڑ کر ان مصیبت زدہ عوام کے درمیان آ کر بیٹھے۔ بلوچستان میں 34 اضلاع ہے، 34 اضلاع میں سے 27 اضلاع بری طرح متاثر ہے اور ارب ہا کے نقصانات ہو گئے۔ وہاں وزیر اعظم نے ایک ہوائی دورہ بھی کیا، فضائی دورہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اب تک ان کو امداد نہیں پہنچی۔ ہم مسلسل عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہاں جنوبی پنجاب میں تونسا شریف ہو، وہوا کا علاقہ ہو، منگروٹا کا علاقہ ہو، بست احمدانی ہو، مانا احمدانی ہو، بازل پور ہو،
جامپور ہو، رجحان کا علاقہ ہو، راجنپور کا پورا علاقہ ہو، سچی بات یہ ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا لیکن یہاں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور میں پاکستان کے میڈیا سے بھی گلہ کروں گا کہ جب تک مغربی میڈیا، وائس آف امریکہ، BBC کوئی چیز نہ اٹھالے، ہائی لائٹ نہ کرے، تو ہماری میڈیا بھی شہباز گل ادھر گیا اور شہباز گل ادھر آیا، ابھی وہ رو رہا ہے، ابھی وہ ہنس رہا ہے۔ یہاں کروڑوں لوگ متاثر ہو گئے، لاکھوں کے مکانات بہ گئے، لوگوں کی لاشیں دلدلوں میں پھنسی ہے، ہیلی کاپٹر موجود ہے، وسائل موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری میڈیا نے ان لاشوں کو دنیا اور حکومت کو نہیں دکھایا۔ ان بے گھر لوگوں کو اپنے لوگ سمجھ کر ان کی دکھ اور درد کو، انسانوں کے مشکلات اور ان کے تکلیفوں کو دنیا تک نہیں پہنچایا۔ سیاستدانوں کے جعلی افسانوں کے پیچھے تو یہ لگے ہیں۔ اور یہ لڑائی کس لیے ہے؟ مرکز اور صوبائی حکومت کی لڑائی کیا غربت کے خاتمے کے لیے ہے؟ کیا جہالت کے خاتمے کے لیے ہے؟ کیا اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے ہے؟ کیا تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہے؟ کیا لوگوں کو صاف پانی پہنچانے کے لیے ہے؟ کیا نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے ہے؟ ان کے لڑائی ذات کے لیے ہے، اپنی پارٹی مفادات کے لیے ہے، کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں اور بہن اور بیٹیوں کے گالیاں، اور یہی چیخ اور پکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں، وہ چور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں، یہ چور ہے، اور میرا چور زندہ باد اور تیرا چور مرد آباد۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، کل عمران خان نے بھی لیاقت باغ میں جلسہ کیا، کیا یہ جلسے کا وقت لیاقت باغ میں کرنے کا تھا؟ آپ کی صبح پنجاب میں حکومت ہے، یا آپ کو جنوبی پنجاب میں آنا چاہیے تھا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے تھا؟ آپ کی حکومت ہے تو پھر ذمہ داری قبول کرے، پھر لوگوں کے ساتھ مشکلات کو شیئر کرے۔ یہ وزیر اعظم آج بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہے، کیا آج کا دن اسلام آباد میں بیٹھنے کا تھا، یا آج کا دن تونسا میں آنے کا تھا، وہوا میں حاضر دینے کا تھا، راجنپور کو دیکھنے کا تھا، سکر جانے کا تھا، بکٹی جانے کا تھا، قبائلی ایریا وہاں جانے کا تھا، بلوچستان دیکھنے کا تھا، کوہلوں میں جانے کا تھا، لیکن بے حس حکمران ہے، بے بس حکمران ہے، بزدل حکمران ہے، گنگے اور بہرے حکمران ہے۔ آج کوہ سلیمان میں جتنی بھی قبائل آباد ہے، ہماری ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہے، تو ہیلی کاپٹر تو ہے آپ کے ساتھ، وہاں لاشیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کے اٹھانے کے لیے ایمرجنسی بنیاد پر وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ میں آرمی چیف سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب، فوج عوام کے لیے ہے، اور فوج سے بھی لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اگر پولیس کام نہیں کرتی، اگر MNA اور MP گھر میں چھپا ہوا ہے، اگر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر گھر سے نہیں نکلتا، تو پھر فوج کے جوانوں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مصیبت کی گھڑی میں اپنے تمام تر وسائل استعمال کر کے لوگوں کے کام آئے۔ لیکن آج اخبارات میں بات آئی ہے کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، سیلاب کے لوگ بہ گئے، لوگ تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھروں کا سامان سمندر تک پہنچ گیا، اور آج آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ان تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو۔ اس مخلوق کے خدا کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں حکمران ہوں، مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو ووٹ لیتے وقت آپ کس طرح ہر گھر پر دستک دیتے ہیں؟
اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن آج مصیبت کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایمرجنسی بنیاد پر کوئی سلیمان جانا چاہیے، وہاں کے آس پاس جو قبائل ہیں ان کے مشکلات کو سننا چاہیے۔ اس لمحے میں اپنے ملک کے ان تمام لوگوں سے اپیل کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جن کے بچے محفوظ ہیں، جن کے گھر محفوظ ہے، جن کے کاروبار محفوظ ہے، کہ آپ کے ساتھ اگر ارب ہا کی دولت ہے تو یہی وقت ہے کہ لوگوں کے کام کے لیے، لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے اس دولت کو استعمال کرو۔ یہاں ریل اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ بڑی دولت ہے، یہاں بڑے بڑے ٹھیکیدار موجود ہے، ملز مالکان موجود ہے، کارخانوں کے مالکان موجود ہے۔ ان سب لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ اللہ کے رضا کے لیے اور انسانیت کی مخلوق اور مخلوق خدا کی محبت کے لیے اپنا پیسہ اس کام میں لگا دو۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کے مخلص اور دیانتدار کارکن آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں پورے ملک کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ جگہ جگہ سیلاب فنڈ جمع کریں اور اپنے قابل اعتماد ذریعے کے ذریعے، اپنے قابل اعتماد ذریعے جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کے ذریعے یہاں تک پہنچا دے۔ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ پی ڈی ایم پروونشل ڈپارٹمنٹ مینجمنٹ بھی موجود ہے اور مرکز میں بھی، لیکن اس ڈپارٹمنٹ نے مصیبت کے وقت میں عوام کا ساتھ نہیں دیا۔ اور لوگ کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پانی کا جہاں بہاؤ ہے، پانی کا جو گزرگاہ ہے، اس میں یہاں 62 لوگوں نے بند ڈالے ہیں اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے، اپنے جائیدادوں کو بچانے کے لیے۔ اور ان ظالم جاگیرداروں نے اپنی املاک کو اور اپنی جائیدادوں کو تو بچایا اور پانی چھوڑا ہے غریبوں کے بستیوں پر۔ اس لیے وہ بچ گئے اور غریب ڈوب گئے، وہ بچ گئے اور غریبوں کے بستیاں بے گئے۔ کون ذمہ دار ہے؟ ان جاگیرداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار ذمہ دار ہے۔ آج یہاں میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، حکمران کہتے ہیں کہ لوگوں نے پانی کے راستے کو بند کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پانی کا راستہ بند کرتا ہے، اور سب سے پہلے تو آپ نے بند کیا ہے۔ آپ کے سڑکیں، آپ کے سرکاری عمارات وہ پانی کے راستے میں آپ نے بنائے ہیں، اس کی وجہ سے پورا علاقہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمشنر کے پاس، ڈپٹی کمشنر کے پاس، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، ایم این اے کے پاس، این پی اے کے پاس، یہاں بہت سارے وفاقی منسٹر اور صوبائی منسٹر اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب کے جیبوں میں آپ کا حق پڑا ہے۔ رونے کی کوشش نہ کرے، جا کر ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اپنے حق کے حصول کے لیے جدوجہد کرے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا جہاد ہے، اپنے حق مانگنا جہاد ہے۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کس نے میرے غریب پر ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کا مسئلہ اللہ اکبر، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق۔ انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے۔ میرا قومی اسمبلی میں ایک شعر ہے، عبد اکبر چترالی۔ میرا سینٹ میں ایک شعر ہے، مشتاق احمد خان۔ انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بھی
اور سینٹ میں بھی ہم آپ کے مسائل اٹھائیں گے. اگر جنوبی پنجاب کا مسئلہ نہیں ہوا تو پھر میں قیادت کروں گا انشاءاللہ, اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں اس لیے اپیل کروں گا, نصیحت کر رہا ہوں وزیر اعظم کو بھی, وزیر اعلیٰ کو بھی, کہ اپنی ذاتی لڑائی چند دنوں کے لیے جنگ بندی کرے, دست بندی کرے, اور آ کر اپنے عوام کی خدمت کرے. ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں, ہم آپ کے پاس آئے ہیں, اور اس وقت تک انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک آخری آدمی کو دوبارہ ہم اپنے گھر میں مسکراتا ہوا نہ دیکھیں, ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹوں کو نہ دیکھیں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور مرنے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا سراج صاحب بھی بتائے گا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریا میں, آپ نے حال دیکھا کہ ڈی جی خان نکال دیتے, اس پر یہاں پر حالات بہت برے ہیں. نہ تو پروونشل گورنمنٹ نہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر آ رہی ہے ان کے لیے کچھ امداد وغیرہ کے لیے. کیا آپ افواج پاکستان کو اپیل کریں گے؟ اور دوسرا الخدمت فاؤنڈیشن ان یہ متاثرین کے لیے کس لیول پہ جا کے کام کرے گی؟ دیکھیے, الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت ہمارے تقریباً 2-2.5 ہزار کارکن اس کام میں مصروف ہے. ان کے اپنے گھر بھی متاثر ہے, لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسروں کے گھر کے بچانے میں یہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. باقی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے ہم اس وقت اپیل کرتے ہیں, اگر ہمارے اپیل کو نہیں سنا تو پھر اس عوام کا جس طرح پانی آوارہ ہو جاتا ہے اور جس طرف جانا چاہتے ہیں پھر جاتا ہے, انشاءاللہ تعالی اس قوم کی قیادت پھر ہم ہی کریں گے, اور ان کے گریبانوں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے ان کے حقوق کے لیے. اس وقت تو 100% لوگ ناراض ہیں صوبائی حکومت سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی, اس لیے کہ نہ MNA آیا, نہ MP آیا, نہ وفاقی منسٹر, نہ صوبائی منسٹر, نہ کمشنر, نہ ڈپٹی کمشنر, سارے اخبارات دے رہے ہیں اور صرف میڈیا پرپس کے لیے اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. میں نے گراؤنڈ پر کسی کو بھی نہیں دیکھا. مولانا صاحب, تحصیل توسا میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ہم مانتے ہیں بے مثال کام کیا ہے, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کو سلیمان میں خصوصی طور پر بچے اگر سیلاب سے بچ گئے تو بھوک سے مر جائیں گے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حکومتی سطح پر آپ کے پاس ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے, حکومتی سطح پر آپ ان پر کس قسم کا پریشر ریز کر رہے ہیں؟ اور جس طرح آپ نے سود اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا, کیا آپ جنوبی پنجاب کے اس المیے کے خلاف کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, آج تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں ملک بھر کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کوہ سلیمان اور جنوبی پنجاب کے تمام متاثرین کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کرے. اور پھر میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوہ سلیمان کی دور دراز دروں تک پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے. تو اگر آپ نہیں جا سکتے ہمارے والے کر لیں, ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر طرح کے اسپیشلائز لوگ موجود ہیں, ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کو امداد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر وسائل ہمارے حوالے کر لیں, ہم تو خدمت کے لیے آمادہ, ہم تو اس خدمت میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. باقی میں پھر کہوں گا کہ جنوبی پنجاب اور کوہ سلیمان کے لوگوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پہلے دن سے کھڑی ہے. آپ نے یہ سیلاب زدہ علاقہ دیکھا ہے کہ پسماندگی دیکھیے, آپ سمجھتے ہیں کہ توسا اس سارے کا حل توسا ضلع بننے میں ہے, یہ آٹومیٹک مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ کا ویژن اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں, تونسا تحصیل ضلع بن جائے, جماعت اسلامی کا پہلے سے یہ مطالبہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس تونسا شہر میں سب سے بڑا جلسہ ہم نے تونسا کو ضلع کا درجہ دینے کے لیے کیا تھا, اور اس موقع پر اب بھی ہم قائم ہیں, اور آج بھی جماعت اسلامی یہ مہم چلا رہی ہے. اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک دن آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے کہ یہ تونسا ضلع بنے گا, اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے. اس کے ساتھ ہی وہ ہوا کو ہم تحصیل بھی بنانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ